وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلُوا پس کلو کیا ہے؟ امر کا فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے کل تو ایک مرد کھا کلا تم دو مرد کھاؤ کلو تم سب لوگ کھاؤ فَكُلُوا پس تم سب کھاؤ مما من اور ما کو اکٹھا کیا گیا ہے مما اس چیز سے جو رضا کا کون سا فعل ہے رضا کا ماضی ہے قدان کریں گے رضا کا اس نے رزق دیا تم کو اللہ نے کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا حلالن حلال طیبن طیب حلال بھی اور طیب پاکیزہ بھی حلال اور پاکیزہ میں کیا فرق ہے؟ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی جی ہاں پاکیزہ وہ چیز صفائی جی ہاں جس میں صفائی ہو غلاظت اور گندگی نہ ہو حلال بھی ہو اور پاک اور صاف ستھری بھی ہو وہ چیز کھاؤ اشکرو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے جمع کا صیغہ اشکرو تم لوگ شکر کرو نعمت اللہ کی نعمت کا یہ جو حلال اور پاک چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو ان اگر تم لوگ ہو ہو صرف اسی کی تعبدون بندگی کرنے والے بندگی کرتے تعبدون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ان کنتم اگر تم لوگ
یا ہو صرف اس کی تعبدون بندگی کرتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے بندگی کس چیز کو کہا ہے؟ شکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کہا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کو اس کی عبادت قرار دیا ہے کہ اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. انما بے شک جو حرام اس نے حرام کیا، ماضی کا فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. حرم اس نے حرام کیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، مردار کسے کہتے ہیں؟ مری ہوئی چیز کو. جاندار جب مر جائے تو اس کو مردار کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے انسانوں کے لیے کہ یہ چیز نہ کھائی جائے. مردار حرام ہے، بددامہ، اور دم یعنی خون، خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تیسری چیز یہ حرام ہے. بما احل لغیر اللہ، بما اور وہ چیز جو احلہ، احلہ کا معنی احلہ جو حلال کیا گیا. جی ہاں، حلال، یہ ہا جو ہے اس ہا کے ساتھ حلال کسے کہتے ہیں؟ چاند کو. اس ہا کے ساتھ حلال کا لفظ جو ہے وہ چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور احلال کہتے ہیں نئے مہینے کا چاند دیکھ کے اس کا اعلان کرنا. جب چاند چڑھ جائے، مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ شروع ہے تو رمضان کے مہینے کا جس کسی کو چاند نظر آ جائے اور وہ اس کا اعلان کرے، پکار کر لوگوں کو بتائے کہ لوگوں چاند چڑھ گیا ہے، اسے احلال کہا جاتا ہے. یہ چاند کا اعلان. اب اسی پکارنے کے لفظ سے آگے اس کا لغوی معنی تو یہ ہے، اس کے بعد اصطلاحی معنی اس کا لے لیا گیا کسی کے نام منسوب کرنا، کسی کا نام لینا، کسی کا نام پکارنا. چاند کے اعلان کے بجائے کسی دوسرے کا نام لینا، کسی دوسرے کا نام پکارنا، کسی چیز کو کسی دوسرے کے نام منسوب کر دینا، یہ اس سے معنی اصطلاحی لیا گیا ہے. احلہ جو منسوب کیا گیا، جس پہ نام لیا گیا، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا، لغیر اللہ بہی ساتھ اس کے کسی اور نام، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. اب اس کی دو مختلف صورتیں ہیں جس کی وضاحت مفسرین نے کی ہے، اور وہ دونوں صورتیں ہی اس میں شامل ہیں اور قطعی طور پہ حرام ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی چیز پہ نام ہی غیر اللہ کا لیا جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ فلاں کے نام کی میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ کنڈے جعفر صادق کے نام کے ہیں. اب اس میں تو اکثریت جو ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی جو چیز ہے یہ شرک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان
نام اللہ کا لے، یہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، اور اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ اسے جا کے دربار پہ ہی ذبح کرنا ہے، اس کو تقسیم وہیں جا کے کرنا ہے، پیر صاحب کے مقبرے پہ یا پیر صاحب کی قبر پہ یا پیر صاحب کے مزار پہ جا کے اس کو تقسیم کرنا ہے یا بانٹنا ہے یا ذبح وہاں جا کے کرنا ہے، تو یہ بھی قطعی طور پہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی دوسرے کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے یا اسے تقسیم کیا جائے۔ بنیادی طور پہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دوسرے کے نام کا جانور تقسیم کرنا یا کھانا کھلانا یا کسی قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھانا، اس کا پس منظر کیا ہے یا ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو قبر والا ہے یا جس کے نام کا بھی چڑھاوا دیا جائے، بت ہے یا جو کچھ بھی ہے، اللہ کا بڑا مقرب ہے، یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، یہ اگر اسے ہم راضی کر لیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ ہماری اللہ کے حضور سفارش کریں گے، یہ ہمارا وسیلہ بن جائیں گے بخشش کار مغفرت کا۔ اب اس عقیدے کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے، خواہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ کے نام کا دیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے، لیکن کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، تو وہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کا کسی دوسرے کا نام لے کے دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فلاں جگہ پہ میں اپنا جانور جا کے ذبح کروں یا نہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا یا کوئی شرکیہ کام تو نہیں ہوتا تھا؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی کہ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں یا کسی بھی زمانے میں کسی جگہ پہ کوئی شرکیہ کام ہوتا ہو تو وہاں جائز کام کرنا بھی ممنوع ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے اور فقہا نے ایسی قبر پہ جا کے دعائے مغفرت بھی کرنے سے روک دیا ہے مرنے والے کے لیے، جہاں شرک ہوتا ہو جس قبر پہ۔ حالانکہ دعائے مغفرت کے تو محتاج ہیں سارے، سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی جائز ہے اور کرنی چاہیے، لیکن علماء نے ایسی جگہ پہ جہاں شرک ہوتا ہو، چڑھاوے چڑھتے ہو، نظر نیاز ہوتی ہو، وہاں اس میت کے لیے، اس فوت شدہ بزرگ کے لیے دعائے مغفرت کے لیے جانے سے بھی روک دیا ہے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ فلاں قبر پہ یا فلاں پیر صاحب کے مزار پہ تو فلاں عالم بھی گیا تھا یا فلاں آدمی بھی گیا تھا، لوگوں کے لیے حجت اور دلیل نہ بن جائے۔ لہذا یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اوہلا لغیر اللہ میں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے جی ہم تو اللہ کے نام کا ہی دیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں جانور، تو پھر یہ کیسے حرام ہو گیا؟ حرام وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ اس مزار والے کو یا اس قبر والے کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تاکہ یہ اللہ کے پاس ہمارا وسیلہ بن جائے، ہمارا سفارشی بن جائے، لہذا وہ حرام ہے۔ سوائے اس چیز کے جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے دیا جائے، صرف وہی حلال ہے۔ باقی ہر چیز جس میں کوئی شائبہ تک، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو اصرار ہے کہ نہیں جی میں نے 11ویں تاریخ کو ہی یہ بانٹنا ہے اللہ کے نام کا، لیکن بانٹنا 11ویں تاریخ کو ہے، وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ 11ویں کا ایک تصور موجود ہے لوگوں میں۔ آدمی نے فی الواقع اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ کے لیے تو سارے 30 کے 30 دن اللہ کے ہیں، آدمی 20 کو کرے، 25 کو کرے، 8 کو کرے، 7 کو کرے، 11ویں کا دن جو ہے وہ تو مخصوص ہے پیر عبد القادر جیلانی کے نام کا، لہذا کوئی آدمی اللہ کے نام پہ ہی بانٹے اور بسم اللہ پڑھ کے ہی بانٹے لیکن 11ویں دن بانٹے گا تو حرام ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مزار پہ جا کے سمجھتا ہے کہ لازمی وہیں بانٹنا ہے، وہیں یہ چیز دینی ہے، جا کے غریبوں کو کھلانا ہے، اللہ کے لیے کھلانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھلانا ہے، لیکن کھلانا مزار پہ جا کے ہے، وہ بھی حرام۔
وہ بھی احل لغیر اللہ میں شامل ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے مردار کو حرام کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ مچھلی کھانے کی اجازت دی ہے، مردہ مچھلی کھانے کی اجازت دی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں کوئی استثناء کی صورت بیان نہیں فرمائی اللہ نے کہ جس چیز کو نبی حلال کر دے گا وہ مردار جائز ہے اور باقی مردار حرام ہے۔ اللہ نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ فرمایا کہ میں ہی تھا، ہر طرح کے مردار جو ہے وہ حرام ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ مچھلی کھانے کی اجازت دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور وضاحت کے بغیر سمجھنا بھی مشکل ہے اور اتباع کرنی بھی مشکل ہے، دونوں باتیں ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے وہی وضاحت ہے اس قرآن مجید کی، جو تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہی تفسیر معتبر ہے قرآن مجید کی۔ اپنی عقل سے یا اپنے پاس اگر کوئی آدمی تفسیر کر کے بات کہے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کی اتباع واجب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کے قرآن مجید پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو وضو کا حکم نہیں دیا، جو مختصر سا بتایا ہے کہ ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، پاؤں دھو لو، یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ دھو لو۔ اب اس کی وضاحت مکمل طور پہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی، صلاۃ کے بارے میں بتا دیا کہ تم نماز پڑھو، لیکن کتنی نماز پڑھو اور نماز میں کیا کچھ پڑھو، یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے رسول نے باتیں فرمائی ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی باقی معاملات ہیں ان کی جو تفسیر اور جو وضاحت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے قیامت تک وہی قابل قبول ہوگی، اور قیامت تک قرآن مجید اور سنت جو ہے وہ اس طرح لازم ملزوم ہے کہ دین ان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو چھوڑ کے سنت کو صرف لینا چاہے وہ بھی نامکمل ہے، اور اگر کوئی آدمی سنت کو اور حدیث کو چھوڑ کے قرآن مجید کو صرف لینا چاہے تو وہ بھی نامکمل، بالکل نامکمل ہے واضح طور پر۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، صرف یہی ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد اللہ کا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت، اس کے بعد تیسری کوئی بھی چیز دین میں شامل نہیں۔ کسی بھی چیز کو آپ چھوڑتے ہیں یا لیتے ہیں اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ کس حد تک کتاب و سنت کے تابع ہے۔ اگر کسی عالم کا، کسی فقیہ کا، کسی مجتہد کا اتحاد جو ہے کتاب و سنت کے تابع ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کتاب و سنت کے تابع نہیں تو اس کو وہ دین نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ صرف دو ہی باتوں کا نام ہے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، یہی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یہ دونوں چیزیں بالکل لازم ملزوم ہیں، اس کے بغیر دین کا تصور جو ہے وہ ادھورا ہے، اور اس سے زائد یا اضافہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، لہذا فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور دم میں بھی بعض لوگوں نے کبد جسے کلاجی کہا جاتا ہے، وہ بھی خون، جمع ہوا خون ہی ہے، لیکن اس کی بھی کیونکہ وضاحت ہے حدیث میں کہ وہ بھی حلال ہے، لہذا وہ بھی حلال ہے، جبکہ یہاں قرآن مجید میں مکمل طور پہ یا قطعی طور پہ ہر قسم کے خون کی ممانعت ہے۔ بلحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ،
اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک استثنائی بات ارشاد فرمائی ہے، فمن اضطر، فا پس من جو، اضطر اضطرار کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے مجبوری. ماضی مجہول ہے یہ. اضطر جو مجبور کیا گیا، فمن اضطر جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغن یعنی اپنے حالات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، بشرطے کہ غیر باغن، باغیون، باغی کا معنی بغاوت، سرکشی، اللہ کے حکم سے بغاوت کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اللہ کے حکم سے سرکشی نہ ہو اس کے دل میں، ولا عادن عدوان، عدوان کا معنی حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا، ولا عادن اور نہ ہی حد سے بڑھنے کا ارادہ ہو اس کا، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں جو حرام کی ہیں ان کی تفصیل بتائی کہ یہ 4 چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، مردار ہے، خون ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کی جائے یا بانٹی جائے یا دی جائے، یہ 4 چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے لیکن وہ حد سے زیادہ نہ کھائے، اس کے ذہن میں بغاوت نہ ہو، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں رکھی کہ انسان حرام چیز اس وقت کھا سکتا ہے کہ جب مرنے والا ہو، اور اپنی جان بچانے کے علاوہ، جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو. اس کے بغیر اب جان بچ ہی نہیں سکتی کہ مردار پڑا ہے اس کو کھایا جائے. جس طرح بعض اوقات قحط وغیرہ ہو جاتا ہے بعض جگہوں پہ اس طرح کا کہ لوگ جو ہے وہاں پہ گھاس اور درخت وغیرہ یا مردار جو ہے کھانے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اگر فی الواقع کوئی ایسی کیفیت ہو جہاں پہ اتنا قحط پڑ جائے کہ انسان مردہ جانور کھانے کے بغیر زندہ نہ رہ سکتے ہوں، اموات شروع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو ان کے ذہن میں سرکشی نہ ہو، حدود کو توڑنا نہ ہو، اللہ کی حدود کو توڑنا مطلوب نہ ہو. کہ ویسے کتا کھانے میں یا خنزیر کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو دل کے بھید جانتا ہے کہ کیوں کھا رہا ہے، مال لذت لینے کے لیے کھا رہا ہے یا فی الواقعی اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اس کے لیے. اور دوسری شرط ساتھ یہ لگائی کہ اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ سکتی ہو، اس سے تجاوز نہ کرے. 1 لقمے سے جان بچ سکتی ہے تو 1 لقمہ کھائے، 2 لقموں سے جان بچ سکتی ہے 2 کھا لے، لیکن آدم تجاوز نہ کرے حد سے. مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کریں گے کہ واقعی انسان اتنا مجبور تھا کہ سود کھائے، باقی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کے لیے. یا جس طرح بعض ہمارے ساتھی کہیں سود لے لو بینک سے اور کسی غریب یا مجبور آدمی کو دے دو، جو مر رہا ہے اس کے منہ میں ڈال دو. اب یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے کہ جو حرام کھلانے والا ہے دوسرے کو، یا جو شخص یہ دلیل تلاش کر رہا ہے
کیا وہ فی الواقع اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنے پلے سے اس کو حلال نہ دے؟ نہیں دے سکتا وہ. اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ کریں گے، اور اللہ بات کچھ کریں گے کہ تم نے جو حرام خود کھانا پسند نہیں کیا دوسرے کو کیوں کھلایا. ایک آدمی خود تو نہیں چاہتا میں پیشاب پیوں، دوسرے کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے تم مر رہے ہو لہذا تم پیشاب پیو. اس کا فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے. لہذا اس معاملے میں یہ جو استثنائی یہ کیفیت ہے ناجائز فائدہ کوئی نہ اٹھائے. استثنائی کیفیت ضرور ہے یہ، لیکن یہ اس حالت میں ہے جب فی الواقع ایسی صورتحال ہو کہ موت اور زندگی کشمکش ہو، اور حرام کھائے بغیر انسان کے لیے اگر کوئی مثال کے طور پہ آدمی بیمار ہے، وہ کہیں شراب پینے سے یا برانڈی پینے سے اس سے شفا ہوتی ہے، اس سے تو اللہ کے رسول نے قطعاً منع فرما دیا کہ حرام میں شفا نہیں ہے، یہ استعمال نہ کرو. اب اگر کوئی آدمی یہ بہانہ بنائے میری بیماری بچتی نہیں ہے اس کے بغیر، صحت اس کے بغیر آتی نہیں کہ حرام چیز کھاؤں میں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. معاملہ ہے زندگی اور موت کا، کہ انسان مرنے والا ہو، مر رہا ہو اور زندگی نہ بچتی ہو اس کے بغیر. یہ ہے اضطراری کیفیت. مجبوری یہ ہے کہ انسان اس کے بغیر بچتا نہ ہو. اس صورت میں ہے یہ کہ دونوں شرطوں کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت حرام کھا لے، ایک تو یہ ہے کہ لذت کے لیے نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے، اسے زیادہ نہ کھائے. تو فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنہار ہے، مہربان ہے. اللہ انسان کی نیت کے مطابق، ارادے کے مطابق، عمل کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، لا تقولوا، نہ کہو تم لوگ، لما، ساتھ اس چیز کے جو، تصف ہو، وصف کہتے ہیں کسی چیز کا بیان، کسی چیز کو بیان کرنا، وصفہ اسے بیان کیا. تصف ہو بیان کرتی ہے، السنتکم، السنہ واحد کیا ہے؟ لسان. السنتکم تمہاری زبان نے جو کچھ بیان کرتی ہے، الکذبا جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کہ تم اپنی زبانوں سے جس چیز کو حلال اور حرام قرار دیتے ہو وہ تو جھوٹ ہے. لتفترو، تفترو کون سا فعل ہے؟ تفترو مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لتفترو تاکہ تم جھوٹ گھڑو، علی اللہ اوپر اللہ کے، الکذبہ جھوٹ گھڑنا. یعنی تم اپنی زبان سے از خود یہ بیان نہ کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور اپنی زبان سے یا اپنی طرف سے حلال اور حرام بیان کر کے اسے اللہ کے نام منسوب کر دو کہ اللہ نے یہ حلال اور حرام قرار دیا ہے. حلال اور حرام جو ہے تم اپنی زبان سے خود بیان کرو اور پھر اس کو اللہ کے نام منسوب کر دو کہ اللہ نے یہ جائز اور ناجائز مقرر کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون جو گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ کے اوپر جھوٹ، لا یفلحون. لا یفلحون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، نہیں فلاح پاتے. جو لوگ اللہ میں جھوٹ کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. بڑی یہ اہم آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ حلال اور حرام تم خود طے نہیں کر سکتے. حلال اور حرام کا تعین کر کے اللہ کے نام جھوٹ نہ گھڑو کہ خود یہ کہو کہ جی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. حلال کا معنی جائز، حرام کا معنی ناجائز. اب جو لوگ قبروں میں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ اللہ لگائے اللہ کا کام کرتے ہیں،
وہ دراصل یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے. جائز کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو حلال قرار دے دیا اور اللہ کے نام منسوب کر دیا، جی اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے. اسی لیے بہت ہی محتاط اور اپنے ایمان کو بچانے والا راستہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. یہ جو وظیفے بعض حضرات تعین کر لیتے ہیں، یہ 100 مرتبہ یوں پڑھو، 50 مرتبہ یوں پڑھو، 1000 مرتبہ یہ کرو، اور اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اتنا ثواب ہوگا، یہ کرے گا، اتنے نوافل پڑھے جائے، فلاں رات کو کھڑے ہو کے یوں کیا جائے، یہ کیا جائے. جتنی بھی عبادات ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں، ان ساری باتوں سے اس وجہ سے بچنا چاہیے کہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا تعین اللہ کر سکتا ہے، اللہ کا نبی بھی نہیں کر سکتا. جائز اور ناجائز، حلال اور حرام اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. اللہ جو بتائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں حلال ہیں امت کے لیے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ثواب والی ہے، یہ گناہ والی ہے. اب ایک آدمی خود طے کر لیتا ہے اذان سے پہلے دروشی پڑھنا جائز ہے، یہ ہے اللہ کے نام جھوٹ گڑھ دینا. اللہ نے تو اپنے نبی کو یہ نہیں کام بتایا اور ہم کہتے ہیں جی یہ جائز ہے، اس کا ثواب ہوگا. قرآن خوانی، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ معاملے جو ہیں، معاملات جو ہیں بڑے سیدھے اور واضح ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لیلھا کنہارھا، جو دین میں لے کے آیا ہوں نا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اب ہم اس کو کنفیوز کرنا چاہیں یا اس کو اگل مگل کرنا چاہیں، اس کو مخلوط بنانا چاہیں تو وہ ہمارا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے تو دین بالکل واضح چھوڑ دیا ہے. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو جائز یا ناجائز کہنا، ثواب یا گناہ کا تعین کرنا، کون سی چیز گناہ والی ہے، کون سی ثواب والی ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام بھی نہیں. اللہ کا رسول وہی کہے گا جو اللہ ارشاد فرمائے گا، اور کسی دوسرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی خود یہ تعین کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کہنے والا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف اللہ فرما دے گا. اب یہ تعین کرنا جو ہے نا ثواب کا، یہ عدد کا تعین کرنا اور اس کے ثواب کا تعین کرنا، یہ اللہ کے رسول کا کام. اگر کوئی آدمی یہ کہے جی کھڑے ہو کے اتنی دفعہ آیت کریمہ کا ورد کر لو، یا ایک دفعہ 1,00,000 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ پڑھ لو تو فلاں فائدہ ہو جائے گا، بیماری سے صحت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو یہ سب جھوٹ ہے. یہ ساری غلط باتیں ہیں، اللہ کے اوپر افتراء باندھنے والی بات ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ رسم و رواج ہیں، قرآن خوانی ہے، قرآن خوانی بظاہر بڑا اچھا کام ہے، 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جی قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے. اس میں اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. حرج اس میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. اور یہ جائز اور ناجائز بتانا جو ہے یہ تو اللہ اپنے رسول کے ذریعے ہی بتائے گا کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اب آپ کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جو ہے اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہے، نہ اللہ کے رسول کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے طور پہ یہ طے کر لے یا فیصلہ کر لے جی یہ ثواب کا کام ہے یا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے اللہ کے نام جھوٹ منسوب کر دیا، جھوٹی بات اللہ کے نام منسوب کر دی کہ اپنی طرف سے خود بتا دیا کہ یہ کام جائز ہے. یہ جائز اور ناجائز کا تعین کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں اور ہر بات میں اللہ کے رسول کا عمل دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. جو کچھ کہا ہے اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے ادھر ادھر نہ ہٹو، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا. حلال اور حرام کا تعین جو ہے یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ
شہد کھانے سے قسم کھا لی تھی، شہد کھانے سے قسم کھائی خود کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، اور صرف قسم کھائی، یہ بھی نہیں کہا کہ شہد حرام ہے، یہ بات نہیں فرمائی کہ شہد حرام ہو گئی، نہ کسی دوسرے کو یہ کہا کہ شہد نہ کھایا کرو، بلکہ اتنی سی بات تھی کہ ازواج مطہرات میں سے بعض کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائیں، جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وہ یہ تھے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، لم تحرم، بڑے سخت الفاظ ہیں، کیوں حرام کیا تم نے؟ حالانکہ ماں قسم کھائی تھی کہ میں خود نہیں کھاؤں گا، امت کو یہ نہیں کہا کہ تم نہ کھاؤ یا کسی کے لیے حرام کر دی۔ فرمایا کہ لما تحرم، تو نے وہ چیز حرام کیوں کر لی، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا تیرے لیے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا رسول بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کرے گا، حرام وہ ہے جسے اللہ حرام کرے گا، ثواب والی چیز وہ ہے جسے اللہ ثواب والی بتائے گا، گناہ والی چیز وہ ہے جسے اللہ گناہ والی بتائے گا، جائز وہ ہے جسے اللہ جائز قرار دے گا، ناجائز وہ ہے جسے اللہ ناجائز قرار دے گا۔ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ شریعت میں، دین میں ثواب یا گناہ کا نام لے کے یہ کہے جی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ رسمیں ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، 30واں ہے، قل ہے، 40واں ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کوئی خواہ کتنا ہی کہتا ہے جی اس میں ہوتا کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی تم اتباع کرو، اور جن چیزوں کو میں جن چیزوں کا حکم دیتا ہوں وہ کام کرو۔ ان چیزوں کا اپنی مرضی سے کر لینا یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ 2-4 چیزیں آپ اپنی مرضی سے کر لیں گے، 2-4 میں اپنی مرضی سے کر لوں گا، 2-4 کوئی اور کر لے گا، اور ایک نیا دین بن جائے گا۔ دین محفوظ اسی شکل میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی سختی، لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، سختی نہیں کریں گے جب تک تو یہ دین قیامت تک کیسے اسی شکل میں پہنچے گا؟ اگر سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح لچک اپنے اندر پیدا کر لیں، علماء حق جو ہیں وہ اپنے اندر اگر لچک پیدا کر لیں تو یہ دین تو 1 مہینے یا 6 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے جو علماء سختی کرتے ہیں، اور جو علماء باجی بڑے سخت ہیں، وہ یہ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ کوئی سختی کرنے والا ہے قرآن و حدیث کے معاملے میں۔ آج کوئی عالم یا کوئی اللہ کا بندہ سختی کرے گا تو یہ 100 سال 200 سال یا آگے قیامت تک چلے گا دین۔ اور جن مذاہب میں یا جن علماء نے لچک پیدا کی اپنے دین میں وہ کتنا زمانہ چلا۔ وہ آج انجیل یا بائبل یا تورات وغیرہ اس کا ایک صفحہ جو ہے اپنی شکل میں موجود نہیں، اصلی شکل میں ایک صفحہ نہیں ہے اس کا موجود جس پہ یہ کہا جا سکے کہ یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس کی وجہ تو یہی ہے لچک پیدا کر لی ہر ایک نے، کوئی مسئلہ کسی نے تراش لیا، کوئی مسئلہ کسی نے گھاڑ لیا، کوئی مسئلہ کسی نے بنا دیا اور ایک نیا دین و مذہب بنا دیا۔ لہذا اس معاملے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ جتنی بھی یہ ہمارے ہاں رسمیں ہیں، رواج ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ان ساری باتوں کے بارے میں پہلے اچھی طرح چھان بین کی جائے کہ فی الواقعی اللہ کے رسول نے اس کو جائز قرار دیا ہے، فی الواقعی اللہ یا اللہ کے رسول نے اس کا ثواب بتایا ہے یا گناہ بتایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ساری زندگی کام کو ثواب سمجھ کے کرتا رہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کی بجائے یا انعام کی بجائے اس کو جہنم میں ڈال دے، اسے سزا ملے اس کی۔ لہذا فرمایا کہ تمہاری زبانیں فوراً جو بتا دیتی ہیں یا بیان کر دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کام نہ کیا گا۔ اور ہمارے تو اکثر لوگ جو ہیں بڑے اس معاملے میں بے تکلف اور بلا تعمل فتوے دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جائز کر لو، کوئی بات نہیں، ایسے بھی کر لیں ایسے بھی کر لیں، یوں بھی جائز ہے یوں بھی جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو جائے گا۔
فرمایا کہ یہ جو تمہاری زبانیں بلا تکلف اور بلا تعمل حلال اور حرام بیان کرتی رہتی ہیں، یہ کام نہ کیا کرو. یہ بیان کرنا جو ہے اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی جب تک دلیل نہ ہو کسی چیز کو حلال اور حرام اپنی طرف سے خود نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہو جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ دنیا کا فائدہ جو ہے بہت ہی تھوڑا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا جھوٹ گڑ کے 40واں ہے 30واں ہے کل ہے، فلاں کھانے پکاؤ، فلاں لے آؤ، فلاں کر دو، فلاں چڑھاوے چڑھاؤ، بکرا لے آؤ، چھترا لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، بھئی کتنی دیر کھا لو گے؟ یہ 30 سال کھا لو گے، 40 سال کھا لو گے، 50 سال حرام کھاؤ گے، کتنی دیر کھا لو گے؟ 100 سال کھا لو گے؟ فرمایا کہ یہ جو کھا لو گے تم اس طرح کے حرام فتوے دے کے، دنیا کا تمع کر کے جو حلال بتاؤ گے لوگوں کو، کتنی دیر کھا لو گے؟ کتنی دنیا کما لو گے؟ فرمایا متاع قلیل، اگر کروڑوں بھی کما لو گے تو وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے بہت تھوڑا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ ایسے اپنے پاس سے حلال حرام بناتے ہیں، جائز ناجائز بتاتے ہیں، جی جائز ہے کر لو جا کے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اپنے پاس سے حلال حرام نہ بنایا کرو، اپنی طرف سے جائز ناجائز نہ بنا لیا کرو، اپنی طرف سے ثواب اور گناہ نہ گھاڑ لیا کرو. ہمارے یہاں جو بھی آدمی اٹھتا ہے، آپ جتنی بھی کتابیں آپ حاجی کی اور عمرے کی وہ لے کے دیکھ لیجئے، یہ پہلے چکر میں یہ پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، تیسرے بھئی یہ کس نے حلال کیا ہے تمہارے لیے؟ کس نے بتایا یہ ثواب کا کام ہے؟ سال کے پہلے چکر میں یہ پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، تیسرے میں یہ پڑھو، پانچویں میں یہ پڑھو، ساتویں میں یہ پڑھو. یہی بات تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم اپنی زبانوں سے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز بنا لیتے ہو، یہ کام نہ کرو، بڑا خسارہ اٹھاؤ گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب علیم ہے ایسی باتوں کے لیے جو اللہ کے رسول کا اختیار ہے یا جو اللہ کا اختیار ہے تم خود استعمال کر رہے ہو. وہ اختیار کس نے اختیار دیا تمہیں یہ لکھنے کا یا بنانے کا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ ہادو کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہادا کا معنی وہ یہودی ہوا، ہادا وہ ایک آدمی یہودی ہوا، ہادا وہ 2 آدمی یہودی ہوئے، ہادو وہ سارے آدمی یہودی ہوئے. وَعَلَى الَّذِينَ ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے اوپر حرمنا ہم نے حرام کی ما قصصنا، قصصا کا معنی قصے کا معنی ہی بیان کرنا ہے. قصصا اس نے بیان کیا، قصصا اس نے بیان کیا، قصہ جو چیز بیان کی جائے، قصصا اس نے بیان کیا. اور قصصنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. جو ہم نے بیان کیا علیہ کا تیرے اوپر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں ہم نے بیان کی کہ یہودیوں پہ ہم نے فلاں فلاں چیزیں حرام کر دی ہیں، من قبل اس سے پہلے، یعنی یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے وہ چیزیں یا وہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں پہ ہم نے فلاں فلاں چیزیں حرام کر دی ہیں، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کی گئی.
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کافروں نے یا اہل کتاب نے یا مشرکوں نے دیکھا کہ فلاں فلاں چیز جو ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز ہے، حلال ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہے تو یہودیوں پہ تو فلاں چیز حرام تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ حلال کیوں ہو گئی؟ اس سے ثابت وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین خود گھڑا ہے اور یہ کتاب خود تصنیف کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اسے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پہ دیا اس اعتراض کا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ظلمنا، کون سا فعل ہے ظلمنا؟ ماضی ہے جمع متکلم کا، ہم ان پہ، یعنی کن پہ؟ یہودیوں پہ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہودیوں پہ ہم نے ظلم نہیں کیا، بعض چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی ان پہ ہم نے حرام کر دی تھی، اور فرمایا کہ ہم نے یہ ظلم نہیں کیا یہودیوں پہ، ولیکن کانو، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، وہ جو چیزیں ان پہ حرام کی تھی یہودیوں پہ، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی تھی، ان پہ اصلاً وہ حرام نہیں تھی، لیکن ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان پہ حرام کی گئی۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں، اس کا ذکر جو ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ چربی اور پھر بعض ناخنوں والے جانور، اور اس کے علاوہ یہودیوں کی شریعت میں اونٹ اور بطخ اور خرگوش یہ چیزیں حرام تھی جو کہ شریعت محمدیہ میں جائز تھی۔ اب اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ چونکہ یہودی جو تھے انہوں نے خود اپنے لیے بعض چیزیں بنا لی، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہاری امت کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا ہے، جمعے کا دن تمہاری امت کے لیے فضیلت والا بنایا گیا ہے اور عبادت کا مقرر کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں تو یہ دن پسند نہیں، ہمیں تو ہفتہ پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کر کے ہفتے کے دن فارغ ہوا، تو ہم ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اس کو فضیلت والا بنانا چاہتے ہیں، جمعے کا دن ہم فضیلت والا نہیں بنانا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ فضیلت والا مقرر کر دیا یا عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ اب یہ جو سبت کا قانون تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر بھی کیا ہے، یہ خود یہودیوں نے اپنے مطالبے سے اللہ سے لیا اس طرح کر کے، تو فرمایا کہ یہودیوں کے لیے اب سبت کا قانون جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اور جمعے کا دن جو فضیلت کا ہے یا عبادت کا ہے اس میں بھی ایک خاص وقت مقرر کر دیا اللہ نے، اس کے علاوہ باقی اوقات میں کاروبار کرنا یا دوسرے کام وغیرہ کرنے میں ممنوع نہیں ہے۔ اب اس طرح کی جو پابندیاں تھیں وہ یہودیوں کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے لگی، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں پہ جو چیزیں ہم نے حرام کی وہ محض ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھی، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم ان ربک، ثم پھر، ان بے شک، ربک تیرا رب، للذین واسطے ان لوگوں کے، عملوا السوء عملوا انہوں نے عمل کیا، سوء برا، گناہ کا، بے جہالت جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ، ثم تابو ثم پھر، تابو انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک
اس گناہ کے بعد جو نادانی سے یا لا علمی سے کیا وَأَصْلَحُ اور اصلاح کر لی اس غلط کام سے، اس گناہ کے کام کو ترک کر دیا، ان ربک کا بے شک تیرا رب من بعدہا اس کے بعد یعنی توبہ کرنے کے بعد اور اعمال کی اصلاح کرنے کے بعد لغفور بہت ہی بخشنہار رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ گناہ جو ہے عمدن کرنا اور نادانی سے یا لا علمی سے کرنا، ان میں بڑا فرق ہے۔ گناہ جو ہے وہ عمدن کرنا اور لا علمی سے یا نادانی سے کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے لا علمی سے کوئی گناہ کرتے ہیں اور جیسے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام میں تو گناہ کا کر رہا ہوں، میں تو یہ کام غلط کر رہا ہوں، تاب وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ وَأَصْلَحُ اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، آئندہ اس کا اعادہ نہ کرے۔ جس گناہ سے توبہ کی ہے، جس گناہ سے معافی مانگی ہے، آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب جانے کا کبھی تصور بھی نہ لائیں۔ فرمایا کہ جو آدمی ایسا طرز عمل اختیار کرے گا ان کے لیے تیرا رب غفور رحیم ہے، اور جو آدمی اصرار کے ساتھ گناہ کرتا رہے، اسے معلوم بھی ہو میں ظلم کر رہا ہوں، میں کسی کا حق چھین رہا ہوں، میں نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ پرواہ ہی نہ کرے، یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے، تو وہ توبہ قبول نہیں۔ انسان نماز بھی نہ پڑھے اور بڑی توبہ استغفار ہے جی اللہ معاف کرے، جب تک انسان اس گناہ کو چھوڑے گا نہیں، جب تک اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ انسان شرک بھی کرتا رہے، توبہ استغفار بھی کرتا رہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور ساتھ توبہ استغفار بھی کرتا رہے، لوگوں کے حقوق بھی چھینتا رہے اور ساتھ توبہ استغفار بھی کرتا رہے۔ فرمایا کہ گناہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں کہ جب تک انسان کو پتہ نہ یہ چلے کہ یہ فی الواقع میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، یا میں اس کے بدلے پکڑا جاؤں گا، اس کی سزا ہے، یا اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور جیسے ہی پتہ چل جائے انسان اس سے باز آ جائے، اس سے رک جائے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے اور پھر آئندہ اس کے قریب نہ جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور جو محض اللہ کو غفور رحیم سمجھ کے گناہ کرتے رہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ گناہوں پہ نہیں پکڑے گا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے جب عذاب کی یا اللہ کی سزا کی یا اللہ کی پکڑ کی آیتوں پہ آتے تو بے قابو ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، یا اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی ہے ان کی، صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں نہ پکڑ لے، کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ بات پرس نہ کر لے۔ اور جو آدمی اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو جائے اور پھر یہ سمجھے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے،
اس کے لیے اللہ غفور رحیم نہیں ہے. اللہ کے غفور رحیم ہونے کی شرائط ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی جگہ پہ جن کی وضاحت فرمائی. آگے اللہ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ساری امتوں کا یہ عقیدہ تھا یا یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے پیشوا ہیں اور سارے ہی ان کا احترام کرتے تھے. لہذا اہل کتاب کو یا مشرکوں کو کافروں کو سب کو ہی مخاطب کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی وضاحت فرمائی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب وہی عقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو عقیدہ یا جو دین یا جو ملت یا جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اب وہی عقیدہ وہی دین وہی مذہب وہی طریقہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ نسبت پہ تو بڑا فخر کرتے ہو کہ جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور اب جو ابراہیم کا دین لے کے آیا ہے اب جس کو ہم نے اس کی جگہ پہ بھیجا ہے اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے. فرمایا کہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم کان امتن تھے ایک امت بھی اس کا معنی کیا ہے مفسرین نے اور پیشوا اور امام بھی کیا ہے. پیشوا تھے یا امت جماعت تھے دونوں معنی صحیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اگر پیشوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب کے پیشوا ہیں اور اگر جماعت اس کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ کام کیے جو پوری جماعتیں یا پوری امتیں کام کرتی ہیں. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ایک طرف پورا نظام حکومت تھا بادشاہ کا. ایک طرف اللہ کا نام لینے والا صرف ایک آدمی ایک اللہ کا بندہ اور اس کو سزا دینے والی پوری مملکت اور پوری حکومت. آگ کا الاؤ دہکا کے اس کو ڈال دیا گیا اس میں اور پھر اتنا بڑا معجزہ ساری قوم نے دیکھا سارے ملک نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ دہکایا گیا ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا ہے تو پوری قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں نکلا. یعنی آپ انداز لگائیے کہ کسی کا عقیدہ بدلنا جو ہے یہ کتنا مشکل کام ہے. آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام بالکل زندہ سلامت بچ گئے. اب اتنی بڑی بات دیکھنے کے باوجود اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود اس قوم میں سے ایک آدمی ایسا نہیں نکلا جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لیا. لہذا فرمایا کہ ایک طرف ساری قوم سارا ملک اور دوسری طرف اکیلا ابراہیم جس سے پوری ایک امت کا کام کیا. فرمایا کہ قانتن للہ. قانتن کا معنی دعائے قنوت عاجزی کے ساتھ پڑھی جانے والی دعا اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کرنے والی دعا. قانتن فرما بردار عاجز انکساری کرنے والا. قانتن للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. حنیفن حنیف کا معنی یکسو جس کی کنسنٹریشن اور توجہ جو ہے وہ مرکوز ہو ایک نقطے پہ. اس کے دل میں کسی قسم کا کنفیوژن یا الجھاؤ نہ ہو کسی قسم کا تذبذب نہ ہو تأمل نہ ہو کوئی شک نہ ہو جس کے دل میں. بس ایک واضح لائن اور ایک واضح عقیدہ واضح نظریہ کہ بس ایک اللہ ہی اللہ ہے اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں. ایسے نہیں ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہے لیکن بزرگوں کو کیسے نظر انداز کر رہے ہیں یہ بزرگ ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے ان کے پاس.
آپ جاگے تو دیکھیں کبھی ان کی صحبت تو احتیاطی بزرگ ہے یہ. فرمایا کہ نہیں، صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سارے محتاج ہیں، بے نیاز صرف ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، باقی سارے کے سارے محتاج ہیں. اللہ غنی ہے، باقی سارے اس کے محتاج ہیں. اللہ کا رسول بھی اس کا محتاج ہے، شہداء بھی محتاج ہیں، اولیاء بھی محتاج ہیں، صلحاء بھی محتاج ہیں. جو بھی ہیں سارے کے سارے اللہ کے در کے بکاری ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے. فرمایا کہ ابراہیم جو تھا یکسو تھا اس بات پہ، کوئی اس کے دل میں شک نہیں تھا، کوئی اس کے دل میں الجھاؤ نہیں تھا. حنیفاً، مکمل طور پہ یکسو، ولم یکو من المشرکین. ولم یکو کیا تھا؟ یکون، آگے سے نون جو ہے وہ گر گیا، یکو ہو گیا. ولم یکو، اور نہیں تھا وہ من المشرکین، مشرکوں سے. یہ جو کام تم کرتے ہو، فلاں کا چڑھاوا ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں کی نیاز ہے، فلاں کی منت ہے. فرمایا کہ لم یکو من المشرکین، یہ کام ابراہیم نے کبھی نہیں کیا تھا. آگے فرمایا شاکرن، شکر کرنے والا، لانعمہ، انعم کا واحد کیا ہے؟ نعمت. انعم جمع اس کی، لانعمہ، یہ کی ضمیر کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے لیے. نعمتیں اللہ کی ہیں دی ہوئی. لانعمہ، شکر کرنے والا اس کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا. اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیا فضل کیا؟ اجتبا ہو. اجتبا، مجتبا کا معنی چنا گیا، چنا ہوا. اجتبا، چن لیا، ماضی کا فعل ہے. اجتبا، اس نے چنا، ہو اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اجتبا ہو، اللہ نے چن لیا ابراہیم کو، برگزیدہ کر لیا، پیارا بنا لیا، محبوب بنا لیا ابراہیم کو. کس چیز کے بدلے میں؟ شاکرن، شکر کرنے والا، حنیفن، یکسو، قانتن، فرما بردار. یہ خوبیاں تو تھیں ابراہیم علیہ السلام میں. ان خوبیوں کے بدلے میں اللہ نے اور بھی انعام کیا اور اس کو برگزیدہ کر لیا، اپنا پیارا بنا لیا، اس کو چن لیا لوگوں میں سے. بہدا ہو، اور دوسرا انعام یہ کیا ہدا ہو، اس کو ہدایت دی. ہدا کون سا فعل ہے؟ ہدا ماضی کا فعل ہے. اس نے ہدایت دی ہو اس کو، یعنی ابراہیم کو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ جو صفتیں ہیں اصل میں بات تو وہی ہے، جو آدمی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ دوڑ کے آتے ہیں اس کی طرف. انسان کو پہلے اللہ کے حضور تھوڑی سی فرما برداری، عاجزی، انکساری، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں اور بھی بڑھا دوں گا، اپنا فضل اور بھی زیادہ کر دوں گا. ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے میری نعمتوں کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قانتاً تھے، فرما بردار اللہ تعالیٰ کے، ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کی. ابراہیم الذی وفا، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری باتیں کہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اللہ سے وفا کا. اگر مطلوب تھا کہ آگ میں کود جائے تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گیا. اگر مطلوب یہ تھا کہ اپنے اکیلے بیوی بچے کو جنگل میں بیابان میں چھوڑ کے آؤ
تو ابراہیم علیہ السلام نے لمحہ بھر کے لیے تأمل نہیں کیا کہ یا اللہ وہاں کیوں چھوڑ کے ہوں، کہاں کوئی کھانے کے لیے پینے کے لیے وہاں جانور ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، تنہائی ہوگی، رات آئے گی، دن آئے گی، کیسے زندگی بسر کریں گے وہاں پہ؟ اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ جو تو نے حکم دیا ویسے ہی کر دیا اسے. اور اگر خواہ میں یہ کہا کہ اپنے نوجوان بچے کو میری راہ میں ذبح کر دو، تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہ تأمل کیا نہ کسر چھوڑی. فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہے جس نے ہم سے وفا کا حق ادا کر دیا. قانتاً، پوری طرح فرما بردار، حنیفاً، پوری طرح یکسو کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے. اور پھر فرمایا کہ شاکراً، میری ایک ایک نعمت کا شکر کرنے والا. اور فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اتباع، ان ساری اس کی وفاداریوں کے بدلے میں ہم نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اپنا برگزیدہ بنا لیا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف اس کو ہدایت دی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا ہو اس کو، ابراہیم کو علیہ السلام، فی الدنیا حسنةً، دنیا میں بھلائی حسنہ دی. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، صالحین میں سے ہوگا. یعنی دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں ہم نے اس کو عطا کر دی. دنیا میں بھی اس کی عزت افزائی کی اور آخرت میں بھی اس کی عزت افزائی کی. دنیا میں آپ اندازہ کیجئے کہ نماز ہے تو وہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہیں پڑھ لیتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یعنی ہر نماز میں یہ بات انسان کہتا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح رحمتیں فرما جس طرح کی رحمتیں تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ فرمائی. یعنی اللہ کی رحمتیں جو تھیں ابراہیم علیہ السلام پہ وہ مثالی ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ مثالی ہیں کہ یا اللہ ویسی رحمت جیسی ابراہیم علیہ السلام پہ فرمائی. اور پھر حج کی عبادت جو ہے وہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہے ہی ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو جہاں چھوڑا، جو حج کرنا چاہتا ہے وہ اس جگہ جائے اپنا گھر بار چھوڑ کے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا. جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے وہ صفا مروہ کا اسی طرح چکر لگائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے لگایا تھا. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا لیٹا تھا وہاں سے جائے وہ پانی پیے جو جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے وہاں سے پانی نکلا. جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے وہ ویسی قربانی دے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے تیار کیا، یہ بیٹے کی قربانی دی. کس طرح حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمتیں فرمائی کہ نماز ہے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا ہے، حج ہے تو وہ کچھ کرنا ہے جو بیوی بچے نے کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو ان کے بیٹے نے کیا. فرمایا کہ ہم نے دنیا میں بھی اس کو بھلائیاں دی اور آخرت میں بھی اس کو بھلائیاں دی، نیک لوگوں میں اس کا شمار کیا. ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی الیکا، تیری طرف. کہاں سے مراد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ہم نے وحی کی تیری طرف، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کے طور پہ یہ بات ذکر فرمائی ہے. ہم نے تیری طرف یہ بات وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، ان یہ کہ اتبع پیروی کر، ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ جو یکسو تھا،
وما کان من المشرکین، اور مشرکوں سے نہیں تھا. یعنی یہ ابراہیم کی فضیلت ہے. ویسے سید الانبیاء جو ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اس بات پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت سے بنایا جو صرف سید الانبیاء ہی نہیں بلکہ کتاب شفاعت کے سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی اور بڑا مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انا امام الانبیاء، سارے میں انبیاء کا امام ہوں گا. انا خطیب الانبیاء، سارے انبیاء کی طرف سے میں بولنے والا ہوں گا. کوئی نبی جب بولے گا نہیں اللہ سے تو میں سارے انبیاء کی طرف سے بولوں گا. اور پھر فرمایا کہ انا شفیعہم، میں سارے نبیوں کا شفیع ہوں گا قیامت کے دن. لیکن اندازہ لگائیے کہ امت کا نہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کے شفیع ہوں، اپنی امت کا کوئی سفارشی ہو، لیکن فرمایا کہ میں سارے انبیاء کا سفارشی ہوں گا قیامت کے دن. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت سے بنایا جو قیامت کے دن سارے انبیاء کا سفارشی ہوگا، سارے انبیاء کی طرف سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے یہ فضیلت دی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ واحج کی کہ طریقہ تمہارا بھی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حنیف بن کے رہنا، قانتاً بن کے رہنا، شاکرن بن کے رہنا. ان کا جو دین ہے، جو اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، انہی پہ چلنا ہے تم نے بھی. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انما بے شک جو کہ جعل بنایا گیا سبت ہفتے کا دن، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، یعنی سبت کا دن ان لوگوں پہ مقرر کیا گیا یا مسلط کیا گیا، اختلافوا فیہ، جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. یعنی جمعے کا دن انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے جمعے کا دن قبول نہ کیا اور ہفتے کا دن خود مانگا. فإن ربک، اور بے شک تیرا رب، لا یحکم، البتہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی بیچ ما اس چیز کے جو کانو وہ تھے، فی ہے اس میں، یختلفون اختلاف کرتے. یہ جن لوگوں نے اس معاملے میں آپس میں اختلاف کیا یا پھر دوسرے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، عقائد کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں، ان ساری چیزوں کے اختلاف جو ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، سچ کون سا ہے، جھوٹ کون سا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.